بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک سید زادی عورت رہتی تھی جس کے گھر کسی مرد یا عورت کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ عورت ہر ماہ بعد ایک بچہ جنتی اور میرا شوہر پورے محلے میں مٹھائی بانٹتا۔ مجھے حیرانی ہوتی، شوہر ہفتے میں 3 راتیں گھر آتا، مجھے کہتا کہ آفس میں کام زیادہ ہوتا ہے اسی لیے وہی رکنا پڑتا ہے۔ آج پھر ایک سید زادی کے گھر بچہ ہونا تھا اور میں نے منہ چھپا کر دائی بن کر اس کے گھر گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے تو یہ گاؤں میرے لیے بالکل نیا تھا جس میں میں بیاہ کر آئی تھی، چونکہ میرے سسرال میں رواج تھا کہ شادی کے 1 ہفتے بعد نئے بیاہ جوڑے کا گھر اور برتن الگ کر دیتے تھے۔ مجھے یہ رواج تھوڑا عجیب لگا تھا، بھلا شادی کے بعد الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کی خاص کیا وجہ تھی؟ شادی کے بعد شروع میں تو سب ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن یہاں پر سب الٹ ہوا تھا۔ شاید وہ لوگ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شروع میں ہی الگ کر دیتے تھے۔ میں نے خود سے ہی اندازہ لگایا تھا، لہٰذا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میں اور میرے شوہر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، جو کہ میرے شوہر کا ذاتی گھر تھا۔ شروع میں مجھے کافی مشکلات پیش آئیں کیونکہ میں بڑے خاندان میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں تو ہم سب بس 2 ہی جن تھے، اس لیے میرا ہاتھ بھی اسی حساب سے کھانے پکانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا اور آہستہ آہستہ میں عادی ہو گئی۔ آس پاس کے پڑوسی بھی سب اچھے اخلاق کے مالک تھے، کچھ ہمسایوں سے میری اچھی بول چال بھی ہو گئی تھی۔ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک گھر تھا جو مجھے بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ اس گھر کا دروازہ میں نے کبھی نہیں کھلا دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی رہتا نہیں تھا، دراصل اس گھر سے کبھی کسی کو نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز میں اپنے ہمسائی کی بیٹی کی، جو کہ میری ہی عمر تھی، اس کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی، تبھی مجھے اس سامنے والے گھر کا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے یا خالی ہے، جس پر وہ بولی کہ نہیں، یہ خالی نہیں ہے، اس میں رہائش ہے۔ میں نے پوچھا کہ کمال بات ہے، کبھی کسی کو اس گھر سے نکلتے تو دیکھا نہیں اور نہ ہی کبھی کسی کو اندر جاتے دیکھا ہے، حالانکہ یہ گھر تو بالکل میرے گھر کے سامنے تھا۔ اس پر اس نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں رہنے والی ایک عورت ہے جو کہ ذات سے سید زادی ہے۔ وہ بہت ہی شریف اور کم گو، نہ وہ کبھی کسی سے ملتی ہیں اور نہ ہی کسی سے جرات ہے کہ ان کے گھر جائے۔ یہ سن کر میں نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا اور سارا ماجرا بھی پتہ چل گیا کہ تبھی وہ باہر نہیں نکلتی۔ اس نے میری طرف دیکھتے میرے پاس آ کر مزید بتایا کہ ان کا شوہر ہے جو کہ دوسرے شہر کام کرتا ہے اور وہ خود یہاں اکیلی رہتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے عجیب لگا اور دل میں ایک آس سی منڈ آئی کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے۔ آخر وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں اور تنہا انسان تو بہت بور ہو جاتا ہے۔ میں تو خود ایک عورت ہوں، مجھ سے انہیں ملنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہی خیال ہے۔ میں نے ہمسائی کو بتایا تو وہ بولی کہ وہ لڑکیوں سے بھی بات نہیں کرتی، بہت ہی عجیب عادت کی حامل ہے۔ تبھی ہم نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ خیر، اگلے دن میرے شوہر کو آفس سے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور انہوں نے مزید میری اداسی میں اضافہ ایسے کیا کہ وہ 2-3 دن بعد ہی لوٹیں گے۔ یہ سن کر میں مزید افسردہ ہو گئی۔ آخر اتنے دن میں کیسے اکیلے گزاروں گی؟ مگر خیر، میرے شوہر چلے گئے۔ جیسے تیسے 2 دن گزرے۔ جب تیسرے دن کا سورج آسمان پر نمودار ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خوشخبری میرے سماعتوں میں ٹکرائی۔ خبر یہ تھی کہ سید زادی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ چلو اللہ پاک سب کو نیک اولاد سے نوازے۔ مجھے تو بچے شروع سے ہی بہت پسند تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر ان سے ملوں اور مبارکباد دے دوں، مگر ہمسائی نے بولا کہ وہ اپنے بچے کسی کو نہیں دکھاتی۔ مجھے مزید حیرت ہوئی، لوگ ایسے موقعوں پر لوگوں کو بلوا کر دعوتیں کرتے ہیں، مگر یہاں تو سارا نظام ہی الٹ تھا۔ اگلے دن میرے شوہر گھر واپس آئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے باس نے تنخواہ بڑھا دی ہے۔ میں بھی یہ سن کر خوش ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر سنائی کہ سامنے سید زادی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مسکرا کر مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے باہر چلے گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری تھی۔ میں حیران ہوئی، آخر اتنی مٹھائی کس لیے؟ اس پر شوہر بولے کہ ان کے ہاں بچہ ہوا ہے
مٹھائی بانٹ کر خوشیوں میں حصہ دار تو بننا چاہیے نا۔ مگر میں تو ناراضگی سے کہا کہ انہوں نے جو جھوٹے منہ سے بھی ہمیں گھر بلایا مبارکباد وصول نہیں کی، جس پر شوہر بولے کہ ان کا اپنا مزاج ہے، اور تو اور اس کے شوہر کو میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے اس کی طرف سے میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بھی اچھا لگا۔ میں شوہر کو کہتے کتنے اچھے اخلاق کے مالک اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹنے کے بعد میرا شوہر خوشی سے گھر آیا۔ اس واقعے کے بعد وقت دوبارہ بھی پہلے کی طرح گزرنے لگا۔ میرے شوہر کام پر جاتے اور میں پیچھے گھر کا کام نپٹا کر بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہتی، یا پھر ہمسائی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتی۔ ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ جب دروازے کے پاس موجود کچرا اٹھانے لگی تو مجھے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یہ آواز سامنے والے گھر کے دروازے کی تھی۔ میں نے اپنا دروازہ تھوڑا سا کھول کر جب دیکھا تو سامنے ایک پکی عمر کی عورت اس گھر سے نکل رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنے عرصے میں پہلی بار اس گھر سے کوئی نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر ان کو سلام کیا، جس کے جواب میں اس عورت نے بھی سلام کیا۔ وہ عورت کالی بڑی گول چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہ آپ اس گھر میں رہتی ہیں؟ اس سوال پر وہ ٹھٹکی۔ اس کا انداز میں نے اس کے نقاب سے نظر آتے ہی آنکھوں اور بنموں سے لگایا تھا۔ پھر وہ بولی کہ نہیں بیٹا، میں تو دائی ہوں۔ میں فوراً معذرت خواہ ہوں اور بولی کہ مجھے لگا کہ آپ یہاں رہتی ہیں۔ اس پر وہ بولی کہ نہیں، ان کے ہاں بچہ آنے والا ہے، تو اسی لیے میں 1-2 روز میں یہاں چکر لگاتی رہتی ہوں۔ دائی کی یہ بات سن کر میرا دل اچھل پڑا۔ مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہے، شاید یہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ابھی تو 2 ماہ پہلے ان کے ہاں ایک بچے کا جنم ہوا تھا۔ میں الفاظ دوبارہ دہرا کر بولی کہ ہاں، ان کے ہاں بچہ تو 2 ماہ پہلے ہوا تھا، جس پر وہ خاتون ذرا سخی سے بولی کہ یہ ان کا دوسرا بچہ ہونے والا ہے۔ یہ بول کر وہ خاتون رکی نہیں بلکہ فوراً چانے لگی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی سوچوں میں گم ہو گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے 2 ماہ پہلے ایک بچے کو جنم دیا اور اب دائی کہہ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ مجھے جرجری سی آ گئی اور میں فوراً اندر آئی۔ یہ سوچ کر میرا دماغ درد کرنے لگا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری وہی ہمسائی دوست کھڑی تھی۔ میں حیرانی سے چہرے سے واضح تھی کہ مجھے ایسے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، جس پر میں نے بغیر چھپائے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر مجھے لگا کہ وہ حیران ہو گئی یا میرا مذاق اڑائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے چہرے پر تو ذرا بھی حیرانی نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ یہ عورت ہر 3 ماہ بعد ہی ماں بنتی ہے۔ تم ابھی یہاں نہیں ہو اور تمہاری موجودگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے، اسی لیے تمہیں یہ عجیب لگا ہے۔ یہ سن کر میرے پیر سن ہونے لگے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا یہ کوئی جادو تھا یا طلسماتی قوت؟ میری حیرانگی پر وہ بولی کہ تبھی اس کے ہاں زیادہ کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ عورت جادو ٹونا کرتی ہے، مگر جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی میں ہی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ جا کر پوچھ سکے آخر اصل بات کیا ہے، سوائے اس دائی کے جس کو صرف اجازت تھی کہ وہ اس کے گھر جا سکتی ہے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ شوہر نے ایک اور بم میرے سر پر پھوڑا۔ کہنے لگے کہ اب آفس میں زیادہ کام ہوتا ہے، اس لیے باس نے کہا ہے کہ رات دیر تک کام کرنا ہوگا۔ اب آدھی رات کو تو میں گھر آ نہیں سکتا، راستے میں خطرناک ہیں اور چور لٹیرے داغ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے آفس کی طرف سے اب ہفتے میں 3 دن مجھے ہی وہیں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے دکھ بھی ہوا اور مزید حیرانی کہ ایسا کون سا آفس ہے جو رات گئے تک کھلا رہتا ہے، مگر خیر میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ اگلے دن میرا شوہر الوداعی کلمات کہتا اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ میرے ذہن میں ان گنت خیالات جنم لے رہے تھے جو کسی پل بھی چین نہیں لینے دیتے تھے۔ ابھی شام کا ہی وقت تھا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ میں نے جا کر دروازہ پر پوچھا تو نسوانی آواز میں معلوم ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی اس دن والی دائی کھڑی تھی جو مجھے بتانے لگی کہ سید زادی کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں ششد رہ گئی، مگر پھر ہوش سنبھال کر مبارکباد دی۔ وہ دائی سب کے گھروں میں بتا کر واپس چلی گئی۔ 3 ماہ بعد پہلے ہی ماں بننے والی عورت
3 ماہ بعد دوبارہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ مجھے تو اب ڈر لگنے لگا تھا، ایک خوف مجھے اپنے گھیرے میں لینے لگا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہیں کوئی جادو وغیرہ تو نہیں تھا؟ ایسی انگنت سوچوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مگر جو بھی تھا اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ کچھ ضروری سامان لینے کے لیے اگلے دن میں گھر سے نکلی۔ جب اپنے گھر گئی، گلی میں جانب مڑی تو اس گھر کے سامنے سفید شلوار قمیض میں ایک مرد کھڑا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ میرا شوہر ہے، مگر تبھی وہ مرد فوراً اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے فقط پشت ہی دیکھی تھی۔ اس عورت کے گھر جاتے دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید اس کے شوہر گھر آئے ہوں گے، ورنہ کسی غیر کو تو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ ہم عورتوں سے نہیں ملتی تو بھلا کوئی مرد کیسے اس سے مل سکتا؟ یہی سوچ کر میں اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ 3 دن بعد میرے شوہر کام سے واپس آئے، مگر اس بار ان کا چہرہ ذرا اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، مگر انہوں نے بات ٹال دی اور بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ذرا کام کی تھکاوٹ ہے۔ میں نے بھی زیادہ دباؤ نہ ڈالا اور خاموش ہو گئی۔ جو بھی تھا، مگر میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ مخلصانہ تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر ضرورت کو کہنے سے پہلے پورا کر دیتے تھے۔ اگلے دن مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے فوراً اپنے شوہر کو بتایا کہ سامنے والے گھر میں رہنے والی کا دوبارہ سے بچہ ہوا ہے، جس پر میرے شوہر خوش ہو گئے اور بولے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، اولاد تو نعمت ہوتی ہے، تم اداس ہو کر کیوں بتا رہی ہو؟ اس پر میں نے اپنی تمام تر الجھنوں کا ذکر شوہر سے کیا، جس پر وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کام خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، تمہیں اس میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، اور جلدی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ایک بار پھر پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور بانٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ چل کیا رہا تھا؟ ہر 3 مہینے بعد وہ شہزادی بچہ پیدا کرتی اور بجائے اس کے اس کا شوہر مٹھائی بانٹنے کے یہ کام میرا شوہر کرتا تھا۔ اب مجھے حیرانگی سے ساتھ ساتھ شک بھی ہونے لگا کہ آخر میرا شوہر ہی ایسا کیوں کرتا تھا۔ پورا محلہ تھا، آج تک تو کسی نے ایسا نہ کیا تھا، پھر اسے یہ سب کرنے کی کیا پڑی تھی؟ یہ سب سوچنے پر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ذہن میں الگ وہم آنے لگے تھے جن کو جھٹک کر میں اپنا دھیان کام پر لگانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب تو یہ معمول بن چکا تھا، میرا شوہر ہفتے میں 3 دن گھر ہی نہ آتا۔ میں بے شک ایک بہادر لڑکی تھی، مگر رات کی تاریکی میں مجھے بھی ڈر لگنے لگا۔ ذہن میں کئی وسوسے آتے، ذرا سی آہٹ پر میرا دل کانپ جاتا، مگر ان سب کے باوجود میں شوہر سے کسی بھی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کر رہی تھی۔ آخر انہیں خود بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ ان کی جوان بیوی گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ اس بار جب شوہر گھر واپس آئے تو میرے لیے ڈھیروں تحائف لائے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ پہننے اور اوڑھنے کے لیے الگ سے لائے۔ ان کا میرا اتنا خیال کرتے دیکھ کر میں پھر سے موم ہو گئی۔ میں جو سوچ رہی تھی، اس بار ان سے جھگڑوں گی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، یہاں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مگر ان کا اتنا پیار دیکھ کر میں وہ سب کہنا ہی بھول گئی۔ ہماری شادی کو 1.5 سال گزر چکا تھا اور اس دوران سیدزادی کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ہر 3 ماہ بعد مٹھائی کھا کر کوئی مجھے تو اب عادت سی ہو گئی تھی، لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ کبھی اس کے بچوں کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے شوہر کو۔ بچوں والے گھر میں اس قدر خاموشی کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میرا تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس گھر میں؟ مگر بچے سالہ سال بڑے بھی تو ہوتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ آخر اس گھر میں بچوں کی آوازیں کیوں نہیں آتی تھی؟ وقت کے ساتھ ساتھ کئی نئی سوچوں نے بھی جنم لے لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں اور پتہ لگا سکوں کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ اس دن میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی، میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ چونکہ آج میرے شوہر شہر سے باہر تھے، میں نے احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے دوسری جانب چہرے کیے میرے شوہر ہی کھڑے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی اور سوچا شاید کوئی چیز گھر ہی بھول گئے ہیں اور تبھی یہاں واپس آئے ہیں۔
اس سے پہلے کہ میں انہیں آواز دیتی انہوں نے سامنے دروازے پر دستک دی۔ میں وہیں رک گئی۔ میرے کھلے لب جو انہیں آواز دینے ہی والے تھے خاموش ہو گئے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اس سید زادی کے دروازے پر کیوں دستک دے رہے تھے، حالانکہ وہ تو مجھے کہہ کر گئے تھے کہ اب 3 دن بعد آئیں گے، اب اچانک آئیں گے اور اس دروازے پر دستک دے رہے تھے جو کبھی بھی دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ تبھی شوہر نے غیر ارادی طور پر گردن گھما کر اس جانب دیکھا جہاں میں دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر ان کا چہرہ زرد سا پڑا۔ تبھی وہ فوراً بولے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آ گیا ہوں؟ میں فوراً بڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور بولی کہ آپ یہاں اس وقت، آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ آپ جا رہے ہیں۔ پھر میرے اس سوال پر وہ مجھے دیکھنے لگے اور فوراً مجھے پیچھے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تبھی وہ غصے میں مجھے دیکھنے لگے اور بولے کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ یہ سن کر میں انہیں دیکھنے لگی اور بولی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بھلا میں کیوں شک کروں گی آپ پر، میں تو بس پوچھ رہی تھی کہ آپ یہاں کیسے ہیں۔ تبھی وہ میری بات کاٹ کر بولے کہ بس پتہ ہے مجھے سب، تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے، تبھی اس وقت اس طرح کے سوالات کر رہی ہو۔ خیر، میں ان سے بار بار کہتی رہی اور صفائیاں دیتی رہی کہ آخر وہ ایسا سوچ بھی کیوں رہے ہیں۔ بہرحال وہ بولے کہ مجھے میرے دوست نے کچھ ضروری سامان دیا تھا اور کہا کہ یہ جا کر میرے گھر کے باہر رکھ آؤ، میری بیوی اسے اٹھا لے گی، اور میں اسی لیے دوست کی لاج رکھنے آیا ہوں اور کام چھوڑ کر سامان دینے آ گیا، مگر تم مجھے ایسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی جیسے میں غلط انسان ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں اس وقت کوسنے لگی۔ جس وقت میں نے ان سے ایسا سوال کیا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے پیش آئیں گے میرے ساتھ۔ بہرحال وہ خراب موڈ کے ساتھ ہی گھر سے چلے گئے۔ میں پیچھے افسردہ سی بیٹھی رہ گئی۔ جس دن انہوں نے واپس آنا تھا میں نے ان کی پسندیدہ بریانی بنائی جس کی خوشبو آس پڑوس میں پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ دم کھول کر میں نے ہمسائی کو بھی بھجوا دی۔ جب کھانا بالکل تیار ہوا تو شوہر بھی گھر آ گئے۔ ان کا موڈ خاصا خوشگوار لگ رہا تھا، گویا ساری ناراضگی بھول گئے تھے۔ آتے ہی بولے کہ واہ بیگم، تمہاری بریانی کی خوشبو سون کر رہا نہیں گیا اور میں فوراً ہی چلا آیا۔ تبھی میں ہولے سے بولی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بریانی بنا رہی تھی، آپ تو دوسرے شہر گئے تھے نا؟ یہ میری بات سن کر شوہر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولے کہ تمہاری محبت مجھے واپس کھینچ لائی ہے۔ خیر جو بھی تھا، میرے دل میں شک سا آ گیا تھا۔ اگلے روز جب میں ہمسائی کے گھر سے واپس جانب آ رہی تھی تو راستے میں وہی دائی ملی جو کچھ عرصہ پہلے ملی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی تمہاری ہمسائی خیر سے پھر ماں بننے والی ہے، مگر تم نے کوئی خبر نہ سنائی۔ ان کی بات پر مجھے کچھ اچھی تو نہ لگی، مگر یہی بولی کہ خدا جب چاہے نواز دے۔ اتنا کہہ کر میں گھر چلی گئی۔ دل کافی بوجھل تھا اور ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مگر اب میری بس ہو گئی تھی۔ اب کسی بھی حال میں مجھے سچائی کا پتہ لگانا تھا، چاہے پھر جیسے بھی لگاؤں۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے پلان آنے لگے۔ آخر کیسے میں اس گھر میں اندر داخل ہوں اور وہ تو کسی کو اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دیتی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا رکھا ہے، اور اس طرح کسی کے گھر میں گھسنے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آخر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کیا سوچیں گے میرے بارے میں، مگر جو بھی تھا مجھے حقیقت پتہ لگانی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے اور انداز کے مطابق آج کے دن دوبارہ دائی نے آنا تھا۔ وہ اکثر شام کو آیا کرتی تھی، کالی بڑی چادر، اور میں اپنے دھیان میں بیٹھی تھی کہ تبھی مجھے ایک خیال آیا۔ میں فوراً اٹھی اور ایک کمرے میں گئی۔ میرے پاس بھی کالی چادر موجود تھی جسے میں نے کبھی اوڑھا نہیں تھا۔ اس چادر کو خود کے گرد اڑ کر چہرہ چھپایا اور خود کو سنبھالتے ہوئے میں گھر سے باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دوسری بار کھٹکھٹایا ہی تھا کہ دروازہ تھوڑا سا پیچھے کھل گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میری تو قسمت اچھی تھی، آج تو دروازہ کھل گیا۔ شاید آج قدرت بھی مجھے راز بتانا چاہتی تھی۔ میں دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے صحن میں کوئی نہیں تھا۔ میں چھپتے چھپتے لان میں داخل ہوئی تو تبھی مجھے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ میں فوراً لان میں گئی، بڑی لکڑی کے میز پر پیچھے چھپ گئی، اور 3 آوازیں تھیں جن میں سے 2 عورتوں اور ایک مرد کی آواز تھی۔ تبھی کوئی بولی میری نرس سے بات ہو گئی ہے۔
کل تک وہ بچہ ہمارے حوالے کر دے گی۔ تبھی ایک آواز گونجی، دوسری پارٹی تنگ کر رہی ہے، اس بار بہت لیٹ ہو گئے ہم۔ جانتے تو ہو وہ پھر پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ ارے فکر کیوں کرتی ہو میری پیاری بیوی، ہو جائے گا کام، کل تک انتظام بچے کا۔ یہ مردانہ آواز سن کر میرا جسم برف جیسا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا میری روح جسم کو چھوڑ رہی ہے۔ ایک دم سے جسم کی لرزش آنے لگی، کیونکہ یہ آواز میرے شوہر کی تھی، مگر وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تبھی وہ مزید بولنا شروع ہونے اور میں سارا ماجرا سمجھ گئی۔ یہ لوگ تو نامولود بچے کو اٹھا کر بیچ دیا کرتے تھے، اور یہاں یہ خبر پھیلتی 3 ماہ بعد اس کے ہاں بچہ ہوا۔ میں فوراً گھر کی طرف بھاگی۔ میرا وجود بکھر چکا تھا۔ میرے شوہر 3 دن کے لیے شہر سے باہر نہیں گئے، بلکہ سامنے گھر میں جاتا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ میرے لیے سہنا آسان نہیں تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ کم از کم میں اس سازش میں حصہ دار نہیں بننا چاہتی تھی۔ پولیس جب میرے گھر آئی تو میں نے دیکھا، جو سنا سب انہیں بتا دیا۔ اس کے بعد زبردستی ان کے گھر میں چھپا مارا گیا، اور پولیس کے ذرا سے ڈر میں ساری سچائی سامنے آ گئی۔ وہ عورت کوئی شیرزادی نہیں تھی، بلکہ ڈھونگ کر رہی تھی تاکہ کوئی اس کے گھر داخل نہ ہو، اور وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی۔ یہ سن کر مجھ پر جو گزری میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ دائی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میرا شوہر شرمندہ سا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں اب ہتھ کڑیاں لگ رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے شادی میری خوبصورتی دیکھ کر کی تھی، کیونکہ میں کمسن جوان تھی اور کھانے میں بھی اچھا بنا لیتی تھی۔ اب وہ شرمندہ سا میرے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا، مگر کم از کم میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی ماؤں کے کلیجے اس نے نوچ کر بیچ ڈالے تھے، کتنی ہی بد دعائیں میرے شوہر کو لگی ہوں گی، مگر خیر، برا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ آج اس واقعے کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب میری گود میں میری چند ماہ کی بچی ہے۔ میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیلا تھا وہ صحیح تھا؟ کیا میں نے راز فاش کر کے صحیح کیا تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔